السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ٹی وی۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ ہی باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی۔ دوستو، پوری روئے زمین کی اوپری حصے کی جو چھلکے ماند مٹی تھی وہ اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں، یعنی سفید اور سیاہ، سرخ اور زرد رنگوں والی، اور نرم اور سخت، تلخ، نمکین، پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ اور پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا گیا۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی، پھر دوستو یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ دوستو جب اس روح کو داخل کیا گیا تو یہ روح آپ کے نتھنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، اور فرمایا اے آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر دوستو آہستہ آہستہ روح پورے بدن میں پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور آپ نے 960 برس کی عمر پائی، اور وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمینوں کو آباد کیا۔ اور دوستو قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں بار بار آپ کو یہ مضمون ملے گا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ترجمہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوستو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا خلقناہم من طین لازب، یعنی بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے آدم کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا تھی۔ اور دوستو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ اداس ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو دوستو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئی ہو؟ تو دوستو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور قرآن کریم میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ خلاق عالم جل جلالہ نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔
نمبر 1 یہ کہ مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہو، اور وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ نمبر 3 یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہو، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کہ پاک دامن کنواری بی بی مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ نمبر 4 یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔ دوستو اس واقعے سے اس طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی قادر اور قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم اور قدرت والا ہے کہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ اور مذکورہ بالا 4 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرما دیا، جو کہ اس کی قدرت اور حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ اور دوستو یہ ممکن تھا کہ مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ دوستو اسی طرح ممکن تھا کہ عورت اور مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے چاروں طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو ہم ایسے قادر اور مطلق اور قیوم ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو تنہا مرد یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اے عورتوں تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ اے مردو تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ اور دیکھ لو کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا منہ بند فرما دیا کہ اے عورتوں اور مردوں تم کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہیں نہ ہی ماں، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرما دیا ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلامک ورلڈ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔